نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء مخ العبادة صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ پہلی امت میں، اس امت میں ایک فضیلت یہ ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ جو تم دعا کرو گے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہاں اس امت کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی تم دعا اللہ سے مانگو گے اللہ قبول کر لیں گے۔ ربنا، اللہ کے سامنے جب بندہ کہتا ہے تو آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے کہ آج بندے نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا۔ جب اللہ کو رب مانو گے تو پھر اللہ بھی کائنات میں اپنی قدرتیں ظاہر کر کے بندوں کو اپنے کمال دکھاتے ہیں۔ اللہ کسی مشکل میں جب ڈالتے ہیں وہ اتنی گہری مشکل میں لے کے جاتے ہیں کہ جو کسی بندے سے حل نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا لاچار ہو جاتی ہے، پھر میرا اللہ اس دعا کے صدقے سے اس کو اس مشکل سے باہر نکالتا ہے، تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ چنانچہ انبیاء کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں، انبیاء کی احزاریاں بھی قرآن نے ذکر کی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے مجھ سے تم دعا مانگو تو میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نے خزانے دینے ہیں لینے نہیں ہیں، دینے ہیں لینے نہیں ہیں۔ چند ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے بہانے بنا دیے ہیں کہ تم اگر اس قابل نہیں بھی ہو تو اللہ ان کی نسبت سے تمہاری دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ ایک سحری کے وقت کی دعا ہے، ایک افطاری کے وقت کی دعا ہے، ایک بارش کے نزول کا وقت ہے، ایک اذان کا وقت ہے، ایک درود شریف جب آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت ہے، جب تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھی ہو تو قبولیت کا وقت ہے، جب تمہارا باپ تمہارے پاس بیٹھا ہو تو قبولیت کا وقت ہے، جب ایک مظلوم بندہ رو رہا ہے اور اس کے پاس جا کر کہو کہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، جو معصوم بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ جو طلباء مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاسوں میں، کسی بھی ٹائم جا کر ان سے کہو بیٹا ہاتھ اٹھا لو، خدا کی قسم لاکھوں پیروں اور ولیوں سے افضل ان بچوں کی دعا ہے۔ یہ مفت کا کام ہے نا، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ جتنا ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ بچوں کی مجلس میں دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، کروڑوں روپیہ بھی لے لیے جائے تو کم ہے۔ چھوٹے بچے ان کو پاس بٹھاؤ، قرآن کے طالب علم کو پاس بٹھاؤ، مسجد کے مؤذن کو پاس بٹھاؤ، کسی اللہ والی عورت کو اپنے پاس بٹھا دو، باحیا بچی کو اپنے پاس بٹھا کے دعا کر لو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں۔ بارش کے قطرے جب گرتے ہیں نا شروع میں، فوراً اپنے اللہ سے اپنی جائز دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تین چیزیں ہیں دعا قبول ہونے کی۔ جو تم نے مانگا ہے اللہ نے تمہیں وہ دے دیا، جو تم نے مانگا وہ نہیں دیا اس کی جگہ کوئی اور نعمت تمہیں عطا فرما دی، جو تم نے مانگا اللہ نے وہ بھی نہیں دیا اور اس کی جگہ کچھ اور بھی نہیں دیا، لیکن اس کو جنت میں جا کے سٹاک کر دیا۔ اب ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، وہ جناب 20 سال کا رزق مانگ رہا ہے، مجھے 50 لاکھ مل جائے، مجھے 1 کروڑ مل جائے۔ اللہ بھی فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو اس کی عقل دیکھو، اس کی آدھی ٹانگیں تو قبر میں ہیں اور یہ کیا مانگ رہا ہے۔ یہ ایسی صورتحال میں اللہ اس کی دعا جو ہے نا اٹھا کے جنت میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اس کو گزارا کر کے آنے دو، اس کو جنت میں عطا کریں گے، اس کو جنت میں عطا کریں گے۔
ایک ایسا معذور آدمی ہے کہ جس کے بل میں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا، وہ اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی اس کی دعائیں فی الحال اٹھا لو اور جا کر کہاں رکھ دو؟ جنت میں۔ جب جنت میں اللہ اس کو دیں گے نا تحفہ اور سرپرائز کے طور پہ، بھائی یہ بھی تمہارے لیے ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے تو نے مانگا ہے وہاں اللہ نے نہیں دیا، یہاں جمع کر دیا۔ دل کو توڑو، دل کو اللہ کے سامنے عاجزی میں لے آؤ اور رو پڑو۔ دل سے جو رونا ہوتا ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایٹم بم ہوتا ہے۔ ایک سادی دعا ہوتی ہے کہ بس میں 2 دن کے لیے مسجد میں آتا ہوں، میری دعا قبول ہوگی تو میں نے مسجد چھوڑ دینی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کی بات ہے، اللہ کے ساتھ ٹھٹھے اور مذاق کی بات ہے۔ حجاج بن یوسف تھا نا، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ظالم تھا۔ وہ ایک دن بیت اللہ میں جا رہا، وہ طواف کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے طواف میں چکر ہوتے ہیں 7۔ ایک نابینا آدمی دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، تو حجاج بھی گزرتا، 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر اس کے بھی لگ گئے، اور نابینا وہی دعا کرتا جا رہا ہے۔ اب حجاج نے اس کو کہا کہ میں اپنے 7 چکر جو پورے کروں گا نا، 3 باقی رہ گئے ہیں، اس وقت تک اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو میں نے تیری گردن ہی اتار دینی ہے۔ اب وہ ظالم تھا، ہر بندے کو پتا تھا بھئی اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اس نے اتار بھی دینی ہے۔ اب وہی نابینا ڈر بھی گیا اور اب بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، جیسے ایمرجنسی ہوتی ہے نا، بھئی 3 منٹ میں دعا قبول کرواؤ، تو بندہ روتا ہے، دھوتا ہے، کانپتا ہے، ہلتا ہے، کرتا ہے۔ الحمدللہ 6 چکر میں اس کی اللہ نے بینائی واپس کر دی، اور حجاج اس کو کہنے لگا کہ میں نے تو 3 چکروں کی تجھے وارننگ دی تھی کہ 3 چکروں کے اندر اندر تیری دعا قبول ہونی چاہیے، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو نے اتنے درد کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے تجھے عطا فرما دی۔ تو سال پہلے سے دعائیں مانگتا جا رہا ہے، اگر تیرے دل میں وہی درد ہوتا تیری ہزاروں دعائیں قبول ہو جاتی، ہزاروں دعائیں قبول ہو جاتی۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا طلباء، یہ بہترین وقت ہے۔ ایک بندہ مر جاتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں کل کل ہونے، کیا ہونے؟ کل۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، کل جب ہو گئے وہاں پہ مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کو 40واں ہونا ہے۔ یہ مت ماری ہوئی ہے بندے کی، بالکل بیڑا غرق۔ بہترین کام یہ ہے کہ تم مرنے والے کے لیے دعا کروانے تو مدرسے میں جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، ان کے سینٹر میں بیٹھ کے بچوں سے کہو ہاتھ اٹھاؤ بھائی میرے بھائی کے لیے دعا کرو، میری والدہ کے لیے دعا کرو، میرے والد کے لیے دعا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، ان بچوں کے اندر بیٹھ کے جو تم دعا کرتے ہو، یہ دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ تمہارا مردہ بخشا گیا، اس کی قبریں بن گئی، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ چودھری آئیں گے اور بڑی بڑی دھوتیاں اور چادر ادھر ڈالی ہوئی اور خود سے پہنے ہوئے، کوئی پجاروں سے اتر رہا ہے، کوئی پراڈوں سے اتر رہا ہے، کوئی گاڑیوں سے اتر رہا ہے۔ مرنے والے کا بیٹا بھی بہترین کاٹن کے کپڑے پہن کے، مچھے مچھے بنا کے، تیل تل لگا کے، بال بل بنا کے آگے جا کے ان کو ویلکم کر رہا ہے۔ پھر کسی کو کرسی پہ بٹھا رہا ہے، کسی کو کدھر بٹھا رہا ہے، 4 چودھری ادھر بات کر رہے ہیں، 6 ادھر بات کر رہے ہیں، 10 ادھر بات کر رہے ہیں، 20 ادھر بات کر رہے ہیں، سارا مجمع ایسے بکھرا ہوا ہے۔ بیچ میں اگر آپ دیکھو نا، چھوٹی سی لین ہمارے مدرسے کے بچوں کی ہے، وہ سائڈ پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جی۔ دیگیں کھانے کے لیے 500 بندہ آیا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وہی بچے مدرسے سے اٹھا کے 20 ہمارے آتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ دعا ہو گئی، واہ جی واہ، چودھری صاحب نے کمال کر دی ہے، اپنے باپ کے 40ویں پہ اس نے مٹن کھلا دیا ہے، بیف کھلا دیا ہے، دیگیں لگوا دی ہیں، بریانیاں لگوا دی ہیں، بالکل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی قبولیت کا وعدہ نہ ہے، نہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی قبولیت کا وعدہ۔ یہ دعائیں ہیں۔ تو اب دعا جو ہے یہ چیز کیا ہے؟ میں نے روٹی مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے، سونے کے کڑے مانگنے ہیں، گاڑی مانگنی ہے، 5 مرلے کا مکان مانگنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں دعا کر دیں جی، کیا دعا کرنی؟ کاروبار چل جائے جی، اور جی 5 مرلے 10 مرلے کا گھر مل جائے جی، اور جی
ایک پلاٹ ہے جناب وہ بک نہیں رہا، وہ بک جائے، فلاں 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 فلاں۔ میرے بھائی سب سے پہلے دعا یہ کیا کرو، اللہ مجھ پہ اپنے نبی کا نقش اور صورت کو اتار دے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں دعا مانگوں اور اللہ میری دعا کو، اب اپنی داڑھی کی دعا، اپنی ٹوپی کی دعا، اپنی پگڑی کی دعا، اپنے نمازی ہونے کی دعا، قاری قرآن ہونے کی دعا، میں باپ کا فرما بردار بنوں، مسجد کا نمازی بنوں، مدرسے کا عاشق بنوں، مجھے حج ملے، مجھے عمرہ ملے، مجھے رمضان ملے، مجھے قرآن ملے، مجھے ایمان ملے، مجھے اسلام ملے، مجھے تقوی ملے، مجھے طہارت ملے، مجھے توبۃ النصوح کی توفیق ملے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوگا، باقی 999 بندہ اپنی روٹی کی پانی کی دعا کرتا ہے۔ روٹی پانی تو دعا کے بغیر بھی تمہیں ملے گا جی، وہ اللہ کا مقدر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ۔ وہ تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ کافر کون سی دعا کرتا ہے؟ عیسائی کون سی دعا کرتا ہے؟ ہندو کون سی دعا کرتا ہے؟ سکھ کون سی دعا کرتا ہے؟ بدھ مذہب کون سی دعا کرتا ہے؟ جاؤ ان کو وی آئی پی کھانے اور بہترین فلٹریشن پانی پی رہے ہیں اور بڑے بڑے نظام ان کے پاس ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر نقش اسلام ہمیں عطا فرما دے اور ہم نبی پاک کے امتی نظر آئیں اور اللہ کے نبی کا نقش ہمارے اوپر مقدم ہو جائے، باقی ساری چیزیں مؤخر ہو جائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اپنی ایمان کی توفیق کے لیے بندہ دعا نہیں کرتا اور دوسروں کے لیے دعا کر دیتا ہے، اپنی روٹی کے لیے دعا کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ کبھی اس نے یہ بھی سوچا کہ بچوں نے بعد میں مرنا ہے، میں نے پہلے مرنا ہے؟ اندازہ یہی ہے، بچے ابھی جوان ہوں گے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اپنے ایمان کی اسلام کی دعا کروں۔ تو یہ عشرہ مغفرت ہے، اس کے اندر ہم نے استغفار بھی کرنی ہے، مغفرت بھی کرنی ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنے حلیے کو نبی پاک کے مطابق بنانا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے ہوں گی۔ اس طرح بیت اللہ میں جائیں، اس کو دیکھیں، دعا قبول ہے۔ مزاب رحمت کا پرنالہ ہے، وہاں بیٹھ کے دعائیں فرمائیں۔ مقام ملتزم ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کریں۔ مقام ابراہیم ہے، وہاں بیٹھ کے دعا فرمائیں۔ زمزم پیتے وقت آپ دعا کریں، صفا پر دعا کریں، مروہ پہ دعا کریں، مینا میں دعا کریں، عرفات میں دعا کریں، جبل رحمت میں دعا کریں، مزدلفہ میں دعا کریں۔ یہ سب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، لیکن یہ تو کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے نا۔ آج کل تو لاکھوں روپے پہ عمرہ ہوتا ہے، اب وہاں پہنچنا اور وہاں کی جگہوں پہ دعا کرنا، اس سے بہترین یہ ہے کہ اپنی دعا میں اپنی ماں کو شامل کر لو، اپنے باپ کو شامل کر لو، انشاءاللہ العزیز یہ دعائیں اللہ ان کے صدقے قبول فرما لیں گے۔ اور ان طلباء کے جھرمٹ میں بیٹھ کے دعائیں کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور دعاؤں میں آخرت کی نعمتیں مانگا کرو۔ یہ دنیا میں آپ کتنا کچھ مانگ لو گے، کتنا کچھ کھا لو گے، کتنا کچھ پی لو گے، کتنا کچھ رہ لو گے، ہے نہیں؟ تو بھائی یہ سوچا کرو کہ موت کے بعد کی نعمت میں اپنے اللہ سے مانگوں۔ کیا مانگوں؟ موت کے بعد کی نعمت۔ یہاں بندہ وہ تمام چیزیں مانگتا ہے جو قبر سے پہلے پہلے کی ہیں، حالانکہ اس بیچارے کا کام ہو جاتا ہے، وہ 70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی موت اس کو دستک دے رہی ہوتی ہے، بیلیں دے رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم وہ اپنی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے۔ بھائی کوشش کیا کرو کہ تم موت کے بعد نعمتیں اپنے اللہ سے مانگو، اور ان نعمتوں کی چابیاں زندگی میں مانگ لو۔ چابیاں نیک اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، تو نیک اعمال کی توفیق اللہ تمہیں یہاں دے، اور یہ کنجیاں لے کے جاؤ تو ٹک ٹک کر کے خزانے کھولو، ہیں؟ جنت بھی، پل صراط بھی، پھر حشر بھی، پھر نشر بھی، پھر آخرت بھی، پھر اللہ کا دیدار، اللہ کے رسول کا دیدار، جنت کی حوروں کا دیدار، جنت کی نعمتیں، جنت کے پانی، باب الریان سے داخلہ، جنت میں سکون، اللہ کی رضا، اللہ کے دیدار، جمعہ کے دن جمعہ بازار، نور کے ممبر، نور کی کرسیاں، سفید لباس، امامے کے اندر بہترین جوان، بغیر داڑھی کے، بغیر مونچھوں کے، بالکل ایک ینگ آدمی، سمارٹ آدمی اللہ کے سامنے بالکل بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں کی حوروں کو دیکھ رہا ہے، وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے، وہاں پہ گھوم رہا ہے۔ نعمتیں یہ ہیں۔ مرنے کے بعد کی نعمتیں اللہ سے مانگو،
دنیا مانگنا کافر کا کام ہے، دنیا سے جلدی نکل کر آخرت مانگ کر آخرت میں پہنچ جانا یہ اسلام والے کا کام ہے۔ تو دعا میں بھائی اپنی موت کے بعد کے حالات اللہ سے مانگا کرو، اللہ قبر میں میرا چراغ بنا دینا، اللہ مجھے آخرت میں رسول پاک کا دیدار کروا دینا، مجھے حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما دینا، پلصراط سے نبی کی نگرانی میں مجھے گزروا دینا، جنت میں اللہ کے نبی کا دیدار مجھے کروا دینا۔ یہ دعائیں ہیں جو مسلمان کو چاہیے اپنی آخرت کے لیے مانگے۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں محنت مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کے ثمرات سے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔